مجھے شروع دن سے ہی بیٹیوں سے نفرت تھی۔ میری اپنی بیٹیاں بھی کبھی میری توجہ نہ پا سکیں۔ میں نے ان سے کبھی محبت سے بات نہیں کی اور جب وہ بڑی ہوئیں تو جلد ہی ان کی شادی کر دی۔ میرے 2 بیٹے تھے اور انہی میں میری جان بستی تھی۔ میرے بڑے بیٹے کی بیوی جس کی شادی کو 3 سال ہی ہوئے تھے، وہ ان 3 سالوں میں 3 بیٹیاں پیدا کر چکی تھی۔ مجھے بیٹیوں سے نفرت تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اب کی بار بیٹا پیدا ہو۔ بہو جب امید سے ہوئی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، مگر ڈاکٹر نے ہر بار کی طرح اس بار بھی یہی خبر سنائی کہ میری بہو ایک بیٹی کو جنم دینے والی ہے۔ اس خبر نے مجھے مایوس کر دیا۔ گھر آ کر میں نے بہو سے بول چال بند کر دی۔ رات بھر سوچتی رہی کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالوں۔ صبح ہوئی تو 4 بجے ہی میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر نیم اندھیرے میں ہی سمرین سے ملنے نکل پڑی۔ سمرین میری پرانی سہیلی تھی، مگر اس کے پاس میں کیوں جا رہی تھی یہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا۔ وہاں جا کر سمرین سے ملاقات کی، اس سے مشورہ کیا۔ وہ میرے اتنے جلدی آنے پر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا میں رات بھر اپنی بہو کی خبر کی وجہ سے سو نہیں سکی۔ تم مجھے بتاؤ کہ ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سمرین نے مجھے ایک ایسا حل بتایا جس پر عمل کرنے کے لیے میں بے چین ہو گئی۔ اس نے کہا اگر آپ اپنا پوتا دیکھنا چاہتی ہو تو میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دوں اور اپنی بہو کو اس بارے میں خبر بھی نہ ہونے دوں، کیونکہ ایک عورت کے نصیب میں بیٹا نہ ہو دوسری عورت کے نصیب میں لازماً ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پوتے کا تصور ذہن میں آتے ہی میرا دل خوشیوں سے بھر گیا۔ شام تک میں گھر آئی۔ میری بہو پریشان تھی کہ میں ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی۔ میں نے اپنی بہو سے بات چیت بھی نہیں کی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سکینہ میرے کام وری میرے پاؤں دبانے آئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا آپا آپ کہاں گئی تھیں؟ میں اسے کچھ نہ چھپاتی تھی۔ میں نے اسے صاف بتا دیا کہ اپنے بیٹے کی دوسری بیوی تلاش کر رہی ہوں۔ اس پر سکینہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ بی بی جی کا کیا ہوگا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ارے اسے کیا ہونا، وہ اپنی 3 بچیاں پالے گی۔ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی تاکہ اپنی گود میں پوتوں کو کھلا سکوں۔ میری بات پر سکینہ نے مایوس ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر رازداری والے انداز میں بولی، بی بی جی آپ تھوڑا صبر کر لیں، مجھے لگتا ہے کہ چھوٹی بیگم اس بار بیٹا ہی جنم دے گی۔ میرا تجربہ کچھ اور بتاتا ہے۔ اب کی بار تو انہیں غصہ بھی بہت آتا ہے، بات بات پر ناراض ہو جاتی ہیں۔ ایسا تو صرف بیٹے کے وقت ہی ہوتا ہے۔ سکینہ کی بات پر میں کیسے یقین کرتی، جبکہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس بار بھی میری بہو بیٹی ہی پیدا کرے گی۔ میں نے سکینہ کو ڈانٹ کر کمرے سے بھگا دیا اور اپنی آنے والی بہو کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہ کام بھی سمرین کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اگلے ہی دن میں صبح بیدار ہوئی تو گھر میں بالکل خاموشی تھی۔ میرا بیٹا آفس چلا گیا تھا اور سکینہ بھی کام پر نہیں آئی ہوئی تھی۔ تب میں بہو کے کمرے میں گئی، دیکھا تو وہ اخبار پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں نے اسے آواز دی اور ناشتہ بنانے کو کہا، مگر اس نے جیسے مجھے سنا ہی نہ ہو۔ اس بات پر میں دل ہی دل میں تلملا کر رہ گئی۔ سوچ لیا کہ جلد ہی اس پر سوتن بٹھاؤں گی، کم از کم وہ لڑکی میری خدمت تو کرے گی۔ اسی لیے میں سمرین سے ملنے جا رہی تھی تاکہ آج لڑکی کے بارے میں بات پکی کر لوں۔ میں سمرین سے ملنے پہنچی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور کم عمر لڑکی کو جانتی ہے جو کہ اس سے اگلے گاؤں میں رہتی ہے۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ ایک چچی ہے جو اس یتیم لڑکی کو پال پوس کر اب تھک چکی ہے، اسے جلد از جلد بیاہنا چاہتی ہے۔ وہ لڑکی تمہاری خدمت کرے گی، تمہارے آگے چوں تک نہ کرے گی۔ سمرین کی بات سن کر میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سمرین کے ساتھ مل کر میں اس لڑکی کے گھر گئی، دیکھا تو وہ واقعی بہت ہی کم سن اور خوبصورت تھی۔ اس کا نام فریال تھا اور وہ بے حد حسین تھی۔ میرے دل نے گواہی دے دی کہ میرا بیٹا تو اسے دیکھتے ہی اس پر فدا ہو جائے گا اور اپنی پہلی بیوی کو بھول جائے گا۔ میں نے بات پکی کی، اپنے بیٹے کی نوکری وغیرہ کے بارے میں بتایا اور سمرین کے ساتھ ہی گھر واپس آ گئی۔ سمرین دراصل کافی دنوں کے بعد میرے گھر آئی تھی۔ میں نے اس کی خوب خاطر تواضع کی، بہو کو اس کے لیے چائے پانی لانے کو کہا تو خلاف معمول اس نے میری بات مان لی۔ لیکن جب وہ چائے لے کر دبے قدموں کھڑکی کے پاس کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی، شاید سکینہ نے اسے پہلے ہی اس بات کی اطلاع دے دی ہو کہ میں اپنے بیٹے کے لیے دوسری لڑکی کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ میری بہو نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس نے ایسا وویلا مچایا کہ میں خود بھی ڈر گئی۔ اب تو اس نے مجھے یہ دھمکی بھی دے ڈالی کہ وہ اپنے بھائیوں سے کہہ کر میرے بیٹے کو سیدھا کروا دے گی اور یہ بھی کہ وہ مزید ایک پل نہیں رکے گی۔
بلکہ اپنے گھر جا کر ہی دم لے گی یا پھر میرے بیٹے کو لے کر الگ گھر میں رہے گی، کیونکہ میں اس کا گھر اجاڑنا چاہتی ہوں۔ بہو کی یہ باتیں سن کر میرا دل کھٹا ہو گیا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ بات اس قدر بڑھ جائے گی۔ شام کو بیٹا گھر آیا۔ اس نے جب یہ باتیں سنی تو وہ بھی مجھ سے ہی الجھ پڑا۔ امی، جب مجھے بیٹیاں پسند ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میری اولاد ہے، میں انہیں چاہتا ہوں۔ آپ میں تو خوف خدا بالکل بھی نہیں ہے۔ بیٹے کی باتیں سن کر میرا ذہن بدلا نہیں تھا۔ بیٹا، مجھے تمہاری اولاد دیکھنی ہے، میں لڑکیاں نہیں اپنے گھر میں پوتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری بات پر بیٹے نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ امی، میں سب سے تنگ آ گیا ہوں۔ بیٹے کی باتوں سے مجھے بہت رنج ہوا۔ میں نے جب سمرین سے بات کی تو اس نے مجھے ایک ایسی ترکیب بتائی جسے سنتے ہی میری روح کانپ گئی، مگر پھر اس کے سمجھانے پر میں آمادہ ہو گئی۔ اس نے جو بات مجھے بتائی تھی وہ 100% درست بھی تھی، مگر ایسے کرتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے سمرین نے بتایا کہ میں اپنی بہو کو ہی ٹھکانے لگا دوں اور میں بنا کسی ہنگامے کے دوسری لڑکی بیاہ کر گھر لے آؤں گی۔ اس بات کا سوچتے ہی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری بہو میری 3 پوتیوں کی ماں تھی، مگر کبھی کبھی انسان کی خواہشات اسے خود غرض بنا دیتی ہیں، اور ایسا میرے ساتھ بھی ہوا۔ اس رات میرا بیٹا گھر نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار تھی۔ اب میں سکینہ پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ جب میری بہو سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تو سکینہ اس کے لیے پانی لینے کچن میں آئی۔ اسے دیکھ کر میں بھی کچن میں آ گئی۔ بیٹی، جا کر باغیچے سے تازہ لیمو تو توڑ لاؤ، سینے میں بہت جلن ہو رہی ہے، قہوہ بنا کر پیوں گی تو ذرا آرام آ جائے گا۔ میری بات پر وہ دوڑی دوڑی باغیچے میں گئی۔ میں نے پیچھے سے پانی میں وہ دوا ملا دی جو مجھے سمرین نے اپنے بہو کو ٹھکانے لگانے کے لیے دی تھی۔ پانی میں وہ دوا ڈال کر دیکھا تو اس کا رنگ کچھ گدلا سا ہو گیا، کہیں میری بہو کو شک نہ ہو جائے، یہ سوچ کر میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ مگر پھر سکینہ آتے ہی پانی کا گلاس لے کر واپس چلی گئی۔ میں بھی اطمینان سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے اب کیا ہوگا۔ بڑے سے بڑا مجرم بھی جرم کرتے ہوئے اس کے ہاتھ تو کانپتے ہی ہیں، اور پھر میں تو یہ کام پہلی بار کر رہی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی۔ میری بہو کے کمرے سے شور کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ یہ سکینہ کی آواز تھی جو چیخ چیخ کر اپنی مالکن کی موت کا ماتم منا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنا ناٹک شروع کر دیا۔ چیختی چلاتی شور مچاتی باہر والے دروازے کی جانب بڑھی۔ ہائے، میری بہو مر گئی۔ میں دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ کسی نے عقب سے میرے سر پر بھرپور وار کیا۔ میں اس وار کو سہ نہیں سکی اور زمین پر جا گری۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک تاریک کمرے میں پایا۔ خدا جانے کتنے دنوں کے بعد میری آنکھ کھلی تھی، یہ تو میں نہیں جانتی، مگر آس پاس اندھیرا پا کر مجھے ایسا ہی لگا جیسے میں اپنی قبر میں آ گئی ہوں اور مجھے دفنا دیا گیا ہو۔ میں تو اپنی بہو کو قبر میں دفن کرنے کا سوچ رہی تھی، مگر یہ تو بازی ہی الٹ گئی تھی۔ میرے ذہن میں مختلف سوچیں آنے لگیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا، ہلکی سی روشنی ہوئی، مگر پھر دوبارہ تاریکی چھا گئی۔ آنے والی ایک عورت تھی، اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ مجھ سے اس نے ایک بھی بات نہیں کی۔ میں ویسے بھی اندھیرے میں اسے نہیں دیکھ پائی۔ میں نے اسے لاکھ پوچھنے کی کوشش کی کہ میں کہاں ہوں اور تم کون ہو، مجھے یہاں کیوں قید کر کے رکھا ہے۔ اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں بہت پیاسی تھی، پیاس کے مارے گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے پانی پلایا جو میں نے ایک ہی سانس میں پی لیا۔ وہ پانی پیتے ہی مجھ پر غنودگی چھا گئی۔ میں پھر گہری نیند میں چلی گئی۔ اس کے بعد میرا حال اللہ ہی جانے۔ جب میری آنکھ کھلی تو پھر وہی کمرہ، تنہائی اور اندھیرا دیکھ کر میرا جی گھبرا گیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ سچ پوچھیں تو اس وقت وہ کمرہ مجھے کسی قبر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کیا، مگر میری کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کر دستک دینا شروع کی، مگر لگتا تھا جیسے اس گھر میں کوئی نہیں رہتا۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور یہ کمرہ بالکل خالی۔ اس میں نہ بستر تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا سامان۔ اس ٹھنڈے فرش پر لیٹے لیٹے اب تو میری ہڈیاں دکھنے لگی تھیں۔ گھبراہٹ کی وجہ سے میرے حواس باختہ ہو چکے تھے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب حواس کچھ بحال ہوئے تو میں لڑ کھڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمت کر کے کمرے میں موجود سوئچ پر میرا ہاتھ پڑا تو پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ مجھے یاد آیا یہ تو ہمارے ہی گھر کا پچھلا کمرہ ہے جہاں ہم لوگ گرمیوں میں دوپہر کے وقت سویا کرتے تھے، مگر ان دنوں سردیاں بھی ابھی ختم ہوئی تھیں، اسی لیے اس کمرے میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔
عین اسی وقت گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے پر امید ہو کر دروازہ پھر سے بجانا شروع کیا۔ تب کسی نے دروازہ کھولا۔ دیکھا تو سامنے سکینہ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ اس نے مجھے نفرت سے دیکھا اور بولی، تم جیسا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، دل تو چاہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے کبھی نہ نکالوں، مگر چھوٹی بیوی نے مجھے خود کہا ہے کہ تم پر اتنا ظلم کرنا اچھا نہیں، تو یہاں مجھے تم نے بند کیا تھا۔ میں نے سکینہ کو چوٹیا سے پکڑ لیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ سکینہ دروازہ کھولنے چلی گئی۔ میری نظر اندر آتے میرے بیٹے پر پڑی، جسے دیکھ کر میری نظریں شرمندگی سے جھک گئیں، مگر میں نے کسی بھی قسم کا تاثر کا اظہار نہیں کیا۔ میرے بیٹے نے مجھے سلام تک نہ کیا، جس پر مجھے تھوڑی حیرت ہوئی، مگر میں چپ چاپ بیٹے کے پیچھے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ دیکھا تو بہو وہاں درد سے کرا رہی تھی۔ سکینہ اس کا خیال رکھ رہی تھی، اسے پانی اور دوا لا کر دیتی اور کبھی اس کی ٹانگیں دباتی۔ میں خاموش کھڑی تھی۔ ابھی تک نہ ہی بہو نے مجھ سے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی میں نے اسے مخاطب کیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے تو اپنی بہو کو اپنی طرف سے مار دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے بچنے کے امکانات بہت ہی کم تھے، مگر یہ کیا، میری تو بہو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ سکینہ کے جانے کے بعد میں نے اپنی بہو سے پوچھا، بہو تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، نفرت بھرے انداز میں بولی، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ تو چاہتی تھی نا کہ میں اس دنیا میں ہی نہ رہوں۔ جانتی ہیں اس رات کیا ہوا تھا؟ بہو نے مجھ سے سوال کیا۔ کیا ہوا تھا بیٹی؟ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اسے میری ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ میرے پاس سکینہ پانی لائی۔ میں اس وقت سن رہی تھی، آپ ہی نے اسے لیمو لینے باغیچے میں بھیجا تھا۔ میں نے اٹھ کر واش روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا کہ آپ گلاس میں کچھ ملا رہی ہیں، مگر پھر مجھے لگا یہ میرا وہم ہے۔ سکینہ پانی لے کر آئی تو اس کا رنگ اور ذائقہ کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے ایک گھونٹ بھرا اور پھر سکینہ کو شور مچانے کو کہا۔ سکینہ نے فوراً میرے کہنے پر عمل کیا۔ وہ چیخنے چلانے لگی، مگر اس کے ساتھ حیرت مجھے تب ہوئی جب آپ عین اسی وقت بین اور ماتم کرنا شروع ہو گئیں، حالانکہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ اس سب سے بے خبر ہوتی تو لازماً آپ میری خبر لینے آتی۔ آپ پوچھتی کہ کیا ہوا ہے، یہ تکلیف تم کو کیسے ہوئی، مگر آپ تو پہلے ہی منتظر بیٹھی تھیں، کیونکہ آپ نے واقعی پانی میں کچھ ملایا تھا۔ سکینہ اس معاملے میں شریک تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آپ نے میرے خلاف کیا سازش رچائی ہے، اور آج تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب آپ کوئی نہ کوئی اور ناٹک لازم کریں گی، اسی لیے اس نے آپ کے سر پر ڈنڈا مار کر آپ کو بے ہوش کر دیا، تاکہ آپ اس ایمرجنسی کی صورتحال میں مزید کوئی ہنگامہ کھڑا کر کے طوفان نہ مچا دیں۔ میں سب کچھ جانتی ہوں اماں جی، مجھے آپ کی ایک ایک حرکت کی خبر ہے، کیسے آپ میرا گھر اجاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر نہ جانے آپ کیسے بھول جاتی ہیں کہ آپ بھی ایک بیٹی کی ماں ہیں۔ میری بہو مجھے شرم دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں جو پہلے شرمندہ ہو رہی تھی، اب اس کے ایسا کہنے پر اور شیر بن گئی۔ اس کی ان ساری باتوں نے میرے غصے کو ہوا دی۔ میں اپنے بیٹے کے پاس گئی، اس سے ساری بات کہہ ڈالی کہ تمہاری بیوی نے مجھ پر الزام لگایا ہے۔ میں نے تو پانی میں کچھ نہیں ملایا، جو یہ کہہ رہی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ بھلا کوئی ساس اپنی بہو سے ایسا رویہ کیوں اختیار کرے گی، جبکہ وہ اس کی خدمت بھی کرتی ہو؟ بات تو میری بھی صحیح تھی، مگر میری بدقسمتی کے سکینہ نے میرا سارا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اس نے نہ صرف میرے بیٹے کو بلکہ بہو کو بھی میری ایک ایک بات بتا دی۔ شاید سکینہ ضمیر فروش نہیں تھی، میرے روپے پیسے اس کو متاثر نہیں کر سکے، اور اس نے جو کہنا تھا وہ کہہ کر ہی دم لیا۔ مگر میرے بیٹے نے محض ایک نوکرانی کی بات پر یقین کر کے مجھ سے بات چیت بند نہیں کی، بلکہ اس نے اس بات کی تصدیق سمرین سے بھی باتوں ہی باتوں میں کر لی تھی۔ اس سب کی وجہ اور تو کچھ نہ ہوا، میں اپنے بیٹوں کی ہی نظروں میں گر گئی۔ اب میں گھر کے ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہوں، میرا بیٹا مجھ سے بات تک نہیں کرتا اور نہ ہی میری بہو مجھے توجہ دیتی ہے۔ ایک سکینہ تھی جو میری بات سن لیتی تھی، مگر اب تو اس نے بھی منہ پھیر لیا۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں، کس سے اپنا درد کہوں اور اپنے بیٹے کو راضی کرنے کے لیے آخر ایسا کیا کروں کہ وہ سب کچھ بھول کر پہلے جیسا ہو جائے۔ مجھ سے اب اس عمر میں مزید دکھ برداشت نہیں ہوتے۔